قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ قال، اس نے کہا، اراغبن، کیا پھرنے والا ہے، انت، تو، عن آلہتی، میرے الہوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن، البتہ اگر، لم، نہ، تنتہی، تو باز آیا، لأرجمنک، البتہ میں ضرور سنسار کر دوں گا تجھے، واہجرنی، اور چھوڑ دے مجھے، لمبی مدت تک۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ، مجھ سے الگ ہو جا۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت سختی کے ساتھ موحد بیٹے کو کہا کہ اگر تو میرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، ملین، دور دراز مدت، ایک عرصے تک۔ پھر دوسرے معنی اس کے صحیح سالم کے کیے گئے، یعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کہیں مجھ سے اپنے ہاتھ پیر نہ تڑوا لینا۔ غصے میں جیسے بندہ کہتا ہے نا، تو شدید غصے کا اظہار کیا گیا۔ رغب فیہ، رغبت کرنا، رغب عنہ، بے رغبتی کرنا۔ والد نے جواب میں بیٹے کی بات کا انکار کرتے ہوئے حمزہ استفہامی سے بات شروع کی کہ کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے، اے ابراہیم؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک بتوں سے بے رغبتی زیادہ قابل گرفت تھی، اس لیے راغب ان کا ذکر خبر ہونے کے باوجود پہلے کیا، رہا بیٹا تو شرک سے منع کرنے کی وجہ سے اسے انتا کے ساتھ مبتدا ہونے کے باوجود بعد میں مخاطب کیا، اور ابراہیم کا نام ایسے قابل نفرت ٹھہرا کہ اسے سب سے آخر میں لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ ہر بات کے آغاز میں یا ابتی، ادھر مشرک باپ کی خصوصیت دیکھیے، خصوصی مہربانی دیکھیے کہ اس نے مخاطب کیا بھی تو آخر میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عقیدے کی بنا پر پیدا ہونے والی دوستی اور دشمنی نسبت کی وجہ سے پیدا ہونے والی دوستی اور دشمنی سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے۔ ہائے، دین کی خاطر قربانیاں دیں تو یہ باتیں سمجھ آئیں نا ہمیں۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک، تنتہی یعنی لام تاکیدی، لم، ملیہ، صحیح سالم، اور ایک دوسرا معنی لمبی مدت، اگر تو بتوں کی تردید اور نفرت سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، تو مجھے چھوڑ کر صحیح سلامت نکل جا، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے، کچھ کر ہو جائے۔ لہٰذا یعنی ناراضگی میں ماں باپ عموماً کہتے ہیں کہ جاؤ دفع ہو، یا غصے میں بھی منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لمبی مدت تک مجھے چھوڑ کر نکل جا کہ میں تمہاری شکل تک نہ دیکھوں۔ باپ کا غصہ ویسے فطری بھی والدین غصہ کرتے ہیں، لیکن یہاں اتنا شدید غصے کا اظہار اپنے ان بتوں کے دفاع کے لیے۔ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان موجود ہے، کیونکہ آپ کو بھی اپنے اقارب کی طرف سے ایسے ہی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح حق کے ہر داعی کے لیے تسلی ہے، اعلان حق پر اسے اپنے قریبی ترین عزیز، دوست، رشتہ دار سب کی طرف سے شدید مخالفت کے سامنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا، خصوصاً جب کفار دلیل کے سامنے لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا غیظ و غضب حد سے گزر جاتا ہے۔ جیسے یہاں ابراہیم علیہ السلام سے لاجواب ہو کر باپ نے سنسار کرنے کی دھمکی دے کر گھر سے نکال دیا، بتوں کو توڑنے کے بعد
ان پہ جب سارے وہ لاجواب ہوئے تو کیا کہا تھا اس وقت؟ حرکوہ وانصروا آلہتکم، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ لوط علیہ السلام کی قوم جب لاجواب ہوئی تو کیا کہا انہوں نے؟ اخرجوہم من قریتکم، انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب لاجواب ہو کر جواب دیا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو ہر صورت سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کے سامنے بے بس ہونے پر کیا کہا؟ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، یقیناً اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور ہی قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ کفار کی ان تمام دھمکیوں سے پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے دلائل ذکر فرمائے جو قابل دید ہیں، اور ان کے جواب میں کفار کی بے بسی بالکل واضح ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی جب کفار کی کوئی پیش نہ چلی، کوئی پیشکش ناقابل قبول ہوئی، تو انہوں نے آپ کو قتل کرنے، جلا وطن کرنے کی سازش کی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تیرے خلاف خفیہ سازشیں کرتے رہے، چالیں چلتے تھے تاکہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال ہی دیں۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔